اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ دو بڑی آیتیں ہیں، بلکہ تین آیتیں ہیں۔ سورہ توبہ 10ویں پارے کے اندر ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27۔ اس کا پہلے ترجمہ آپ تک پہنچا دوں۔ یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سی جگہوں میں، اور خاص کر حنین کے دن جب تم کو تمہاری تعداد نے بڑائی میں مبتلا کر دیا، بس تم کو تمہاری تعداد کام نہیں آئی اور تم پر زمین تنگ ہو گئی کشادگی کے باوجود، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے اپنی سکینت اتاری اپنے رسول پر اور مومنین پر، اور اللہ نے ایسا لشکر اتارا جس کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ پھر اللہ متوجہ ہوا اس کے بعد جس پر چاہا، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جی کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ ان آیت کے اندر؟ گزشتہ کل آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ جب مکہ فتح ہوا اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس پہنچ گئے مدینہ منورہ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ دو خاندان والے، ایک کا نام تھا حوازن اور دوسرے کا نام تھا ثقیف، یہ دو خاندان والے مل کر ایک جماعت تیار کر رہے ہیں، اور یہ جماعت اب مسلمانوں پر حملہ کرے گی۔ کتنی تعداد تھی بھائی ان کی؟ 20,000 20,000 کا لشکر لے کر اب یہ حملہ کریں گے مسلمانوں پر، اور وہ اس لیے کہ ان کے دماغ میں تھا کہ اب ہماری باری ہے، اس لیے انہوں نے پہلے سے تیاری کی۔ جب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر نکلے۔ ان میں 10,000 تو وہ صحابہ تھے جو فتح مکہ کے موقع پر تھے، اور 2,000 وہ لوگ تھے جن کو آقا نے احساناً یعنی احسان کرتے ہوئے چھوڑ دیا تھا۔ آپ کو کل بتایا تھا کہ حضور نے کہا جاؤ میں نے تم کو چھوڑ دیا، تم کو آزاد کر دیا۔ تو 2,000 ان میں کچھ مسلمان بھی تھے، کچھ مسلمان نہیں تھے، یہ بات یاد رکھنا، اس لیے کہ یہ بات آگے آپ کو کام آئے گی۔ تو ان میں جو 2,000 اور شامل ہوئے تھے، ان میں کچھ تو مسلمان ہو گئے تھے، کچھ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال 12,000 کا لشکر لے کر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ تمہاری تعداد نے تم کو بڑائی میں مبتلا کر دیا، کہ تم نے یہ کہا، یعنی کچھ صحابہ کی زبان سے یہ نکل گیا کہ آج تک ہماری اتنی تعداد نہیں رہی، کہ بھئی سب سے زیادہ تعداد لے کر جا رہے ہیں 12,000، فتح مکہ میں 10,000، ظاہر سی بات ہے اس سے بڑی تعداد تو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، تو اب یہ 12,000 کی تعداد، اللہ کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ تو اب کیا ہوا وہ سنیے۔ جب مسلمانوں کا لشکر نکلا اور پہاڑ کے دو حصوں کے بیچ میں سے گزرنے لگا، تو وہ جو قبیلے حوازن کا جو سردار تھا، اس کا نام تھا مالک ابن عوف، اس نے اپنے تیر اندازوں کو وہاں بٹھا دیا چھپا کر، کہ جب مسلمانوں کا لشکر آئے تو یہاں سے تیر برسانے ہیں۔ اور حوازن جو تھے وہ تیر مارنے میں بہت ماہر تھے، تیر میں بہت بڑی مہارت رکھتے تھے۔ جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر 12,000 کا لشکر وہاں سے داخل ہوا، ان لوگوں نے تیر برسانے شروع کیے۔ اب اچانک جب تیر برسیں گے تو بھگدڑ مچی،
سب بھاگنے لگے. کچھ صحابہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، باقی سب ادھر ادھر ہو گئے، بکھر گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے خطرناک حالات میں جبکہ سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے، چھوٹی سی جماعت آپ کے ساتھ ہے اور وہاں 20,000 کا لشکر ہے اور اچانک حملہ کیا ہے، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے جا رہے. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایک شعر ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں. اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ تمہیں فتح دوں گا تو میں فتح کے ساتھ واپس لوٹوں گا. میں جھوٹا نبی نہیں ہوں. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اس کے کئی مطالب لکھے. ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ میں کسی بزدل کا بیٹا نہیں ہوں، میں بہادر کا بیٹا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان حالات میں بھی آگے بڑھے جا رہے. اس سے علماء نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کہ ہم کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت نظر آتی ہے. میٹھا کھاتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت کے بہادر ہونا اور حالات میں آگے بڑھنا، یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی سنتوں میں سے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں اچانک ہنگامہ ہوا. لوگ کہ بھئی کیا ہوا؟ ابھی لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کیا ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کا گھوڑا تھا، اس گھوڑے پر بیٹھے، ننگی پیٹھ پر بیٹھے، کچھ رکھا نہیں، ننگی پیٹھ پر بیٹھے اور گھوڑا دوڑا کر چیک کرنے کے لیے گئے کہ کسی نے مدینہ پر حملہ تو نہیں کیا ہے. ابھی یہاں تیاری چل رہی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوٹے ہیں یہ جملہ کہتے ہوئے، لم توراؤ، ارے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں، وہ تو کچھ گھوڑ سوار آئے ہیں، انہوں نے اپنے گھوڑے باندھے، اس پر یہ ہنگامہ ہوا ہے. اس سے سمجھ میں آیا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے بہادر تھے اور آگے رہتے تھے. دوسرے لیڈروں کی طرح ایسا نہیں کہ دوسروں کو مروائیں اور وہ پیچھے رہے، وہ آگے رہتے تھے. بہرحال آگے بڑھتے رہے. ہمیں قرآن نے یہ سبق دیا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کے جملے کبھی نہیں کہنے چاہیے کہ جن جملوں سے بڑائی ٹپکتی ہو. آپ کہیں گے ہم کہاں کہتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا تو ہم کیا بولتے ہیں؟ تو دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. ارے ایسا ہی بولتے ہیں نا بھائی. تو کیا بولنا چاہیے؟ بولو بھائی. بھائی اللہ کرے گا تیرے ساتھ، میں تو کچھ نہیں ہو، اللہ دیکھ لے گا تجھ کو. اللہ کے حوالے کر کے دیکھو. معاملات اللہ کے حوالے نہیں کرتے ہم، معاملات کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں. تو اللہ کہتے ٹھیک ہے پھر تو دیکھ لینا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ لے گا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. فرعون کے دربار میں فرعون کے چچا زاد بھائی جب پارلیمنٹ کے اندر فرعون کے خلاف تقریر کی تو لوگوں نے اب مارنے کی دھمکیاں دی، تو انہوں نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اس سے سبق مل رہا ہے کہ اس طرح کے حالات میں معاملات اپنے اوپر نہیں لینے چاہیے، اللہ کے حوالے کرنا چاہیے کہ اللہ دیکھ لے گا. آپ دیکھنا یہ جملہ آپ کہہ کر دیکھیے، آپ یقیناً اللہ مدد کرے گا. اللہ کی یقیناً مدد. آج مدد نہیں آ رہی اس لیے کہ جملے ہمارے بڑے ہیں، بول بڑے بول رہے ہیں، تکبر والے بول رہے ہیں. تو کیا سمجھتا ہے میں دنیا ہلا دوں گا، ایک فون پہ یہ کر دوں گا. اللہ سب دکھا دیتے کیا کیا تو نے. اور جب یہ کہتے کہ اللہ دیکھ لے گا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، کمزور سا بندہ ہوں، پھر دیکھیے اللہ کی غیبی مدد کیسے آتی ہے، ظالموں کے پیر کیسے پھسلنا شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال تو یہ سبق ہمارے لیے ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے جا رہے ہیں اور آپ نے مٹھی بھر کر مٹی لی اور مٹی پھینکی اور آپ نے عربی میں جملہ کہا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ. یہ مٹی جیسے ہی پھینکے تو جو دشمن تھے ان کے آنکھوں کے اندر، مورخین نے لکھا ہے کوئی دشمن ایسا نہیں بچا کہ یہ ذرہ اس کی آنکھ میں نہ گیا ہو. جیسے اس کی آنکھ میں گیا، صحابہ کرام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے. حضور نے کہا عباس آواز لگاؤ. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بہت آواز دی تھی، بلند آواز تھے، جہوری الصوت تھے.
زور سے آواز لگائی تو وہ صحابہ جو منتشر ہو گئے تھے وہ صحابہ ایک جگہ جمع ہو گئے اور سب نے مل کر حملہ کیا. جب حملہ کیا تو ایک ایک کی گردن اڑانا شروع کیا, وہ لوگ بھاگے وہاں سے. تو اللہ نے بعد میں فتح عطا فرمائی. پہلے تو بولو شکست, پہلے ہار گئے اور ہارنے کی وجہ قرآن نے بیان کی ہے. اس کے بعد صحابہ کرام کو فتح ملی. لیکن ہوا کیا, وہ جو 20,000 کا لشکر تھا اس میں سے کچھ مارے گئے, کچھ پکڑے گئے, کچھ جانور پکڑے گئے, مال غنیمت جمع ہوا. کچھ لوگ وہاں سے بھاگ کر طائف چلے گئے, چونکہ اس میں قبیلے ثقیف کے لوگ بھی تھے, وہ طائف کے تھے. وہ طائف میں چلے گئے اور طائف کے قلعے, آج بھی آپ جائیں گے طائف جو ہے وہ پہاڑ پر ہے, تو ظاہر سی بات ہے قلعے جو ہے وہ پہاڑ پر تھے. اب صحابہ جب نیچے سے اوپر چڑھنے لگے, یہ لوگ اوپر سے حملہ کرتے تھے. جب اوپر سے حملہ کرنے لگے تو صحابہ کرام کو نقصان بہت ہوا کہ فتح نہیں مل رہی ہے, نقصان بہت ہو رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اب ہمیں واپس جانا ہے, ہمیں ان سے لڑنا نہیں ہے. اللہ دعا کی کہ اللہ آپ ہدایت دے ثقیف کو, اور ثقیف کو میرے پاس لے آئیے. اللہ کا کرنا دعا قبول ہوئی. وہ لوگ جو قلعے کے اندر بند ہو گئے تھے وہ مسلمان ہو کر خود حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اس طرح یہ جنگ جس کو غزوہ حنین کہتے ہیں, یہ جنگ سن ہجری 8 کے اندر ہوئی ہے, شوال کے مہینے میں ہوئی ہے. کب ہوئی ہے بھائی بولو؟ سن ہجری 8 اور شوال کا. فتح مکہ سن ہجری 8 کے اندر, لیکن رمضان کا مبارک مہینہ ہے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ رمضان کے مبارک مہینے میں صحابہ کرام جب نکلے تھے 10,000 کا لشکر لے کر حضور, تو روزے کے ساتھ تھے. کس کے ساتھ تھے؟ وہاں کی گرمی اور روزہ, اور سامنے دشمن سے لڑنا ہے. وہ بعد میں حضور نے روزہ توڑوا دیا, کہاں اب جنگ ہو سکتی ہے اور جنگ ہوگی تو آپ کمزور رہیں گے, روزہ توڑ دو. لیکن پہلے تو روزہ رکھ کر نکلے. آج معمولی اعذار پر روزہ نہیں رکھ رہے, معمولی اعذار پر روزہ نہیں رکھ. یہاں صحابہ کرام رمضان میں گرمی میں چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر دشمن سے مقابلہ ہے, اور صحابہ کرام بدر بھائی 17 رمضان کو بھی زور زور سے چلا کر بولتے ہیں. اور جب 17 رمضان آئے گی تو بدر کے بارے میں لکھیں گے. اسی بدر میں جو اسلام کا پہلا معرکہ تھا, صحابہ کرام روزے سے نکلے تھے, رمضان کا روزہ رکھا ہے, اور آج ہم معمولی اعذار پر روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں. بہرحال ہمارے لیے اس میں لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب یہ جنگ تو مکمل ہو گئی, لیکن اب جو میں آپ کو 2-3 چیزیں سنانے والا ہوں وہ چیز سنیے, اور پھر اس کے بعد اپنی بات جو ہے میں مکمل کروں گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال غنیمت جمع کر کے ایک جگہ حضور نے پڑاؤ ڈالا. وہ جگہ آج بھی آپ جانتے ہیں, اس کا نام ہے جعرانہ. نام سنا ہے نا بھائی؟ کیا نام ہے؟ لوگ اس کو جرانہ بولتے ہیں, اس کا نام ہے جعرانہ. جعرانہ جہاں سے لوگ عمرہ کرتے ہیں. کیوں وہاں سے عمرہ کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوے سے واپس ہوئے, طائف سے واپس ہوئے, حضور نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور وہاں سے حضور نے عمرہ کیا ہے. اس لیے اکثر لوگ جب جعرانہ جاتے ہیں تو جعرانہ سے عمرہ کرتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ سمجھو, آپ کو کام آئے گا اگر آپ, اللہ ہر ایک کو لے جائے, اپنی مقبول زیارت اپنے گھر کی نصیب فرمائے. ایک مسئلہ یاد رکھو جس میں اکثر لوگ گڑبڑی کرتے ہیں. کیا گڑبڑی کرتے ہیں؟ اگر آپ حرم کے اندر ہے, کہاں ہے بھائی؟ یہ دیکھو میرے ہاتھ کی طرف سمجھنا, پہلے حرم کا دائرہ ہے, یہ حرم ہے. آپ حرم سے باہر جا رہے ہیں, تو حرم سے باہر جائیں گے تو وہ آئے گی ہیل. کیا آئے گی بھائی؟ ہیل. حرم کے بعد ہیل آتی ہے. مسجد عائشہ وہ ہیل میں ہے, جعرانہ ہیل میں ہے, جدہ یہ ہیل کے اندر ہے. آپ حرم سے نکل کر ہیل میں آ رہے ہیں اور پھر ہیل سے واپس اندر جا رہے ہیں. ہیل کے بعد آپ کراس کر کے اور آگے نہیں نکلے, ہیل ہی میں ہے, اور ہیل سے واپس حرم میں آ رہے ہیں, تو یاد رکھیے احرام باندھ کر آنا ضروری نہیں ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کون کون سمجھا؟ سمجھ گئے؟ ہیل سے آپ باہر نہیں گئے, آپ وہاں سے جیسے جدہ گئے, آپ اپنے ہوٹل سے جدہ چلے گئے اور جدہ سے آپ واپس اندر آ رہے ہیں, تو احرام باندھ کر آنا ضروری نہیں ہے. جعرانہ گئے کہ بھئی شوق ہوا میں وہ مسجد دیکھوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے عمرہ کیا تھا وہاں میں وہ مسجد دیکھ کر آؤ, بعد میں مسجد بن گئی ہے, اب اس مسجد کی زیارت کے لیے گئے, تو اب وہاں سے آپ اندر آ رہے ہیں تو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. مسجد عائشہ گئے,
مسجد عائشہ سے آپ اندر آ رہے ہیں تو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. ہاں آپ ہل سے باہر چلے گئے اور وہاں کوئی میقات پڑتی ہے، اب آپ اندر آئیں گے تو وہاں سے آپ کو احرام باندھ کر آنا ضروری ہے. یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، ورنہ لوگ جعرانہ جاتے ہیں. بہت سے لوگ اس لیے نہیں جاتے کہ وہ یہ سمجھتے کہ احرام باندھ کر آنا ضروری ہوگا اور عمرہ کرنا ضروری ہوگا. ابھی میں نے عمرہ کیا ہے، اب بار بار عمرہ کہاں کروں گا؟ اس لیے لوگ جو ہے جعرانہ جاتے نہیں ہیں. حالانکہ جانا چاہیے، وہاں سے احرام باندھ کر آنا ضروری نہیں ہے. مسجد عائشہ جانا چاہیے، اس کی زیارت کر کے آ جانا چاہیے، وہاں سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. بہرحال اب یہ جعرانہ کے مقام پر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت جمع کیا اور مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا. اب جو واقعہ پیش آیا ہے وہ آپ کو اور مجھے ہلا دے گا. کیا واقعہ پیش آیا؟ جب مال غنیمت تقسیم ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر یہ خبر دی کہ انصار یہ آپس میں چیمی گوئیاں کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں دیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ جو نان مسلم، جو ابھی مسلمان نہیں ہو، میں نے کہا نا 2000 میں کچھ نان مسلم تھے، ان کو دیا حضور نے، ہم کو نہیں دیا. ہم لوگ اتنے سالوں سے قربانی دے رہے ہیں، حضور نے ہم کو نہیں دیا اور ان کو دیا. یہ شکایت انصار کی زبان پر آئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ بتاؤ میرے بھائیو. کیوں بھائی؟ بولو نا. یہی انصار تھے نا کیا کہ جب حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے تھے تو اپنی زمینیں دے دی تھی، اپنی بیویاں دے دی تھی. آج ان کی زبان سے یہ جملے جب حضور نے سنے ہوں گے، آپ کسی کی تربیت کریں اور آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ لیکن قربان جاؤ، کیسا پی کر گئے ہیں، کیسا پی کر گئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق سکھایا ہے ہمیں کہ دنیا میں بڑا بننے کے لیے، بڑا یعنی کوئی ذمہ دار بننے کے لیے دل بہت بڑا رکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے، یہ نہیں کہ لوگ آپ کی شکایتیں نہیں کریں گے، کریں گے حضور کی شکایت کہ حضور نے ہم کو نہیں دیا. اور وہ بھی کس معاملے میں؟ مال کے معاملے میں. وہ صحابہ، وہ انصار جنہوں نے مال لٹایا تھا، آج انہی کی زبان سے مال کے بارے میں شکایت سنی جا رہی ہے. کیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر چھرا چلا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے جو سمجھدار صحابہ تھے ان کو جمع کیا. ان کو جمع کر کے حضور نے پوچھا یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ تو ان صحابہ نے کہا حضور ہم میں سے جو سمجھدار لوگ ہیں ان میں سے کسی نے یہ جملہ نہیں کہا ہے، کچھ نوجوانوں نے یہ جملہ کہا ہے. کچھ نوجوان تھے جن کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا ہے، ورنہ ہم میں سے جو سمجھدار ہیں انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا، لیکن حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس میں ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. کیا پیغام چھوڑ کر گئے؟ حضور نے انصار سے کہا کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ لوگ اونٹ، گھوڑے، جانور، مال، پیسہ لے کر جائے اور تم مجھے لے کر جاؤ؟ کیا کہا حضور نے؟ انصار جو روئے ہیں، بلک بلک کر روئے ہیں، کہا حضور ہمیں تو آپ چاہیے، ہمیں تو یہ مال وال نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ چاہیے. اور یہ جملے ہم نے نہیں کہے. لیکن پھر حضور نے آگے جملہ ارشاد فرمایا انصار سے کہ انصار سنو، میں نے تو تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے، تو پھر ان کو کیوں دیا؟ جو نان مسلم تھے تو حضور نے وجہ بتائی، میں نے ان کو اس لیے دیا کہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. میں نے ان کو مال دیا تھا کہ مال کی لالچ میں آ کر اسلام قبول کر لے. اور اللہ کا نظام ایسا کہ جن کو اللہ نے کہ رسول نے مال دیا تھا وہ سب مسلمان ہوئے، وہ سب مسلمان ہو گئے. تو صحابہ کرام سے حضور نے کہا میں نے تو ان کو اس لیے دیا تھا، لیکن سنو میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد تمہارے ساتھ ناانصافی ہوگی. تم قابل ہوں گے لیکن تمہاری قابلیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لوگ تمہارے علاوہ کسی اور کو کرسی پر بٹھائیں گے. تم صلاحیت والے ہوں گے پھر بھی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. لیکن حضور نے کہا اسبرو، صبر کرنا، صبر کرنا، اگر صبر کرو گے تو حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات ہوگی اور میں تمہیں انصاف دلاؤں گا. یہ پیغام میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے کہ اگر کوئی آج مجھے میرا حق نہیں دے رہا ہے،
میں قابل ہوں، پھر بھی مجھے میری قابلیت کے مطابق یا میرا حق نہیں دے رہا، تو حضور نے فرمایا کہ صبر کرنا، حوض کوثر پر انصاف میں دلاؤں گا۔ اب کوئی عقل مند ہوگا وہ تو یہی کہے گا مجھے تو حضور کے ہاتھوں انصاف چاہیے، حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ ارے انصاف تو دور کی بات ہے، حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے، اس سے بڑی کیا بات ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، کہ 1942 کے اندر جب حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ احمد نگر کی جیل میں تھے، تو حضرت مولانا کی اہلیہ محترمہ بوڑھی ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھی، تو اہلیہ جب بوڑھی ہو گئی، بیمار ہو گئی، تو خط لکھا، وہ خط آج بھی موجود ہے، خط لکھا کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کب جیل سے باہر آئیں گے؟ تو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب لکھا؟ فرمایا اگر اللہ نے رہائی مقدر فرمائی تو ملوں گا، ورنہ حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہوگی۔ کیا لوگ تھے، کیسی محبت کرتے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اس میں تو اور بھی تفصیلیں ہیں، لیکن میں جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ پوائنٹ ہے کہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو جائے کہ بس ایک ہی آرزو ہو کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ملاقات ہو، اور حضور کے ہاتھوں ہمیں جام نصیب ہو، اور ہم اپنی پیاس کو بجھائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میرے ہاتھ سے حوض کوثر پر میرے حوض کا پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ میدان محشر میں کیسی پیاس لگی ہوئی ہوگی، وہاں پیاس تک نہیں لگے گی، لیکن اس کے لیے حضور نے فرمایا صبر کرنا۔ اگر تمہارا کوئی حق مار رہا ہے تو حضور نے فرمایا کہ تم لڑنا مت، آپس میں اس طرح مت لڑنا، لڑو گے تو پھر تیسری پارٹی تمہارے اس لڑائی کا فائدہ اٹھائے گی، صبر کرنا، میں تمہیں انصاف دلاؤں گا۔ ایک دو مسئلے سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ جو حافظی نے بھی پوچھا تھا کہ روزے کی حالت میں وکس لگا سکتے کہ نہیں لگا سکتے، تو روزے کی حالت میں وکس لگا سکتے ہیں، آپ اوپر لگائیے، آپ یہاں لگائیے، لیکن وکس اندر داخل نہیں کر سکتے۔ وکس اگر اندر داخل کریں گے تو چونکہ اس میں امکان ہے کہ وکس کے ذرات اندر چلے جائیں، تو وکس کے ذرات اگر اندر چلے گئے تب تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ جو خوشبو ہوتی ہے، جیسے ابو فاس ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جو خوشبو والی ہے، اگر وہ آپ سونگھتے ہیں یا وہ آپ لگاتے ہیں، چاہے اس کی خوشبو اندر جا رہی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خوشبو اندر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ذرات اندر جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس لیے اگر آپ دھونی لے رہے ہیں یا بھاپ لے رہے ہیں، تو میں نے بتایا بھاپ میں چونکہ ذرات اندر جاتے ہیں، اس لیے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔